وہ اللہ ہے جو تمہیں زمین میں جانشیں بنائے گا، جو تمہیں زمین میں جانشیں بناتا ہے۔ تمہارے دادا تھے وہ چلے گئے، تمہارے باپ آ گئے، باپ بھی چلے جائیں گے، پھر تم رہو گے، پھر تم بھی چلے جاؤ گے، باقی آنے والی نسلیں آئے گی، اس طرح یہ زمین آباد رہے گی، ایک کے بعد دوسرے کو موقع ملتا رہتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتابیں فارسی کی ہیں کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی اچھی باتیں اس میں، نصیحت کی باتیں کہی گئی ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، خوش گپیوں میں مصروف تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تو خوش گپیاں کرتے کرتے پتہ نہیں کیا سوجی بادشاہ کو، بادشاہ کہنے لگا اگر موت نہ بودے چے خوشبو دے، اگر موت نہ ہوتی تو کتنا مزہ ہوتا، میں ہمیشہ سلطنت کا بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا، ہمیشہ میری بادشاہت ہوتی، میں نہ مرتا نہ میری بادشاہت ختم ہوتی۔ تو جو وزیر تھا وہ بڑا دانا تھا، سمجھدار تھا، اس نے باتیں چلاتے چلاتے بیچ میں کہا کہ اگر موت نہ بودے تو سلطنت ترا کے رسیدے، اگر موت نہ ہوتی تو بادشاہت آپ تک کیسے پہنچتی، آپ کے باپ دادا کے پاس ہی رہتی، وہ اس دنیا سے چلے گئے تب تو تم بادشاہ بنے ہو۔ تو اللہ جانشیں اسی طرح بناتا، انسان جب سارے حالات جواب دے جاتے ہیں، اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہ بس اسی کے سامنے بس اب تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس حال میں اللہ پکار سنتا ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ یہاں تک کہ مشرک سے بھی، مشرک شرک کرنے والا، بتوں کو پوجا کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک و ساجی قرار دینے والا، جب ایسے حالات میں گھرتا ہے اور ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، اب وہ کہتا ہے اللہ بس تو ہی بچا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا، بچاؤ کا سامان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نکلنے والی آواز اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کو اخلاص پسند ہے، کافر و مشرک کی طرف سے ہو تب بھی اللہ کو وہ پسند ہے۔ اخلاص اتنی بہت اہم چیز ہے، اور قرآن کی دلیل ہے، 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ سمندر کا سفر طے کرتے تھے اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی تھی، ہر طرف سے طوفان گھیر لیتا تھا، منظار میں کشتیاں پھنس جاتی تھی، تو وہ لات کو، عزا کو، منات کو، سب کو بھول جاتے تھے، کہتے اللہ بس تو ہی ہم کو نجات دے دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اللہ ان کو بچا دیتا تھا، کیوں؟ مخلصین لہ الدین، اس وقت پکار کو خالص کر کے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی لات منات عزا اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، بس وہ ایک اللہ ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ وہ پکارتے تھے، مخلص مشرک بھی ہو نا تو اللہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نمل کی آیت نمبر 60 اور 20ویں پارے کی شروعات سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنی قدرت کی دلیلیں اور اپنی توحید کی دلیلیں دی ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے میں میں اکیلا ہوں اور کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی میں اکیلا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں چند باتیں پوچھی ہیں۔ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا؟ انسانوں کے لیے آسمان کی چھت کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ بغیر ستونوں کے اتنی چوڑی لمبی شاندار چھت کھڑی ہے، اور جب سے پیدا کی ہے تب سے آج تک اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، کمی نظر نہیں آئی۔ اور جس نے زمین پیدا کی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے بارونق، سرسبز و شاداب، بہترین دلکش باغات پیدا کی، باغات میں درخت پیدا کیے، نباتات پیدا کی، اور ان درختوں کو ہرا بھرا بنایا، ان میں پھل پھول لگائے۔ اللہ کے علاوہ کون ذات ایسی ہے جو یہ کر سکے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ان باغات کے درختوں کو تم اگا سکو، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے جو یہ کرتی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود؟ جب آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، بارش برسا کر باغات اور درخت اگانے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان دلیلوں کے سامنے آنے کے بعد بھی دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، شریک و ساجی قرار دیتے ہیں، اور توحید سے پھر جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے شرک کہاں ہوتا ہے؟ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں سارے لوگ مانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایسی ہستی ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اس کا وجود کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ سب مانتے ہیں، سوائے چند دہریوں کے ایتھسٹ جو ملحد ہیں ان کے علاوہ۔ مشرک جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایسی ہستی ہے جو کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ سب مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی توحید ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ کائنات کی چیزوں کے خلق میں، تخلیق میں، پیدا کرنے میں مشرک بھی یہ مانتے ہیں، چاہے نئے مشرک ہوں، چاہے پرانے مشرک ہوں، چاہے کہیں کے رہنے والے ہوں، سب مانتے ہیں کہ کائنات کو اور مخلوق کو پیدا کرنے میں اکیلا اللہ ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، دوسرے کسی نے کائنات کی کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا ہے، یہاں تک بھی مانتے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہاں آ کر شرک شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات کو پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا فعل ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن ابھی کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ رزق کا نظام، اور یہ انسانوں کو علم اور گیان دینے کا نظام، یہ مال و دولت سے نوازنے کا نظام، یہ صحت اور تندرستی عطا کرنے کا نظام، یہ جو چیزیں ہیں، یہاں آ کر جس کو قرآن میں تدبیر کہا گیا، من یدبر الامر، یہ کائنات کے سارے نظام کو چلا کون رہا ہے، یہاں آ کر شرک شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر لوگ کہتے ہیں بارش کون برساتا ہے؟ کہ اندر دیو برساتا ہے۔ یہ روشنی کون دیتا ہے؟ کہ سوریہ دیو ہے۔ یہ فلاں چیز گیان کون دیتا ہے؟ کہ سرسوتی دیتی ہے۔ اور دولت کون دیتی ہے؟ کہ لکشمی دیتی ہے۔ کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی اللہ کا مقرب بندہ، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، یہاں آ کر لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اس مرحلے پہ۔ تو قرآن کہتا ہے جب کائنات کی سب چیزوں کو پیدا کرنے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، تو کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بس وہ ایک اکیلا چلا رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار، ٹھہراؤ اور سکون والی بنا دیا ہے؟ نہ زمین اتنی سخت ہے کہ انسان اس میں اپنی عمارت کے لیے گڑھے نہ بنا سکے، پانی کے لیے بورنگ اور
کنویں کا انتظام نہ کر سکے اور نہ اتنی نرم ہے کہ اندر دھستا چلا جائے، انسان کے رہنے کے قابل اس زمین کو بنا دیا۔ انسان اس میں رہ رہا ہے، عمارات بنا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کنویں کھود رہا ہے، پانی کا انتظام اس سے کر رہا ہے، پانی نکال رہا ہے، سارے کام اس پر انجام دے رہا ہے۔ یہ قرار ہے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، زمین بھی ایک کرہ ہے، جس طرح سورج ہے، جس طرح چاند ہے، جس طرح زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، یہ سب کرے ہیں یعنی سیارے ہیں۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ یہ کائنات کی جو گلیکسیاں ہیں ان میں سے اسی طرح کی ایک زمین ہے، کرہ ہے۔ لیکن اللہ نے رہنے کے قابل صرف زمین کو بنایا ہے، چاند کو نہیں بنایا ہے۔ ایک لقمہ خوراک کے لیے یہاں اگر 1 روپیہ لگتا ہے وہاں لاکھوں روپے لگ جائے گا۔ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں چاند پر، مریخ پر، منگل پر، فلاں فلاں جگہ پر، تو وہ ساری خوراک کا انتظام یہاں سے کر کے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آکسیجن کا انتظام بھی یہاں سے کر کے جانا پڑ رہا ہے، وہاں رہنا مشکل ہے۔ اب یہ انسانوں کی بے وقوفی ہے کہ اتنے سارے پیسے خواہ خرچ کر رہے ہیں منگل پر پہنچنے کے لیے، مریخ پر پہنچنے کے لیے، چاند پر پہنچنے کے لیے۔ کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اتنا پیسہ اس زمین پہ، اس دھرتی پہ لگائیں، جہالت دور ہو جائے، غربت مٹ جائے، انسانوں کو رہنے اور کھانے کی سب چیزیں مل جائیں۔ اتنا پیسہ وہاں خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ رہنا وہاں نہیں ہے، وہاں رہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ عام انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سارا انتظام تو یہیں سے کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ نہ پانی ہے وہاں، نہ آکسیجن یعنی ہوا ہے، نہ کوئی خوراک ہے، تو وہاں کیسے رہ سکتا ہے کوئی انسان؟ چاہے پلاٹ خرید لے، زمین خرید لے، کچھ بھی کر لے، رہنے کے قابل تو اللہ نے زمین ہی کو بنایا۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو سکون والی بنایا، قرار، ٹھہراؤ کی جگہ؟ حالانکہ یہ زمین گردش کر رہی، چکر لگا رہی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ فی سیکنڈ کئی سو میل یہ طے کرتی ہے۔ اتنی تیز رفتار یہ چل رہی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ گردش کر رہی ہے، چکر لگا رہی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اور زمین سے کہتا ہے ذرا حرکت کر، ارتھ کیک ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، دھرتی کمب، تب پتہ چلتا ہے کتنے اللہ نے زمین کو قرار والی، سکون والی بنایا تھا۔ سکون سے رہتے، ذرا سی ہلی کہ ساری بے چینی پورے جسم میں پھیل گئی، سارے لوگ بے چین ہو گئی، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئی۔ تو کون ہے جس نے زمین کو قرار والی بنایا ہے، ٹھہرنے کے قابل بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے درمیان نہریں بنائی، پانی کا انتظام کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اور نہروں کا انتظام بھی اس شاندار انداز سے کہ بارش کے موسم پر بارش برساتا ہے، پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، فوری طور پر لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور حوض بنا کر، ٹانکے بنا کر سال بھر کے لیے گاؤں دیہاتوں میں یہی میٹھا پانی جمع کر لیتے ہیں، اور یہ پانی ندی نالوں میں بہتا ہے، سمندروں میں جا کے گرتا ہے۔ پہاڑوں پر اللہ تبارک و تعالی نے پانی برسایا، وہ پانی بہہ بہہ کر ندی نالوں سمندروں میں پہنچتا ہے، اور پھر پہاڑوں پر کچھ جما دیا برف کی شکل میں، وہ سال بھر پگھل کر جاری رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ پانی مہیا کر رہا ہے۔ وہ پانی ختم ہو گیا ندی نالوں کا، تو کہ زمین کو کھود کے اندر سے اللہ نے سوتے اور چشمے جاری کر دیے، وہاں سے نکال لو۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ایک اللہ نے۔ وجعل لها رواسیا، اور اس اللہ نے زمین کے لیے مضبوط پہاڑ رکھ دیے، مضبوط پہاڑ رکھ دیے، یہ زمین حرکت نہ کرے۔ اوتادا قرآن میں آیا ہے، ہم نے زمین کے لیے ان پہاڑوں کو میخیں کیل بنا دیا ہے، جیسے تختہ ہل رہا اس میں کیل ٹھونک دیتے ہیں، تختہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ زمین کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو زمین جعلت تمید، کشتی کی طرح یوں ڈاواڈول ہونے لگی، تو اس پر کیسے انسان رہ سکتا تھا؟ اللہ نے اس پر میخوں کے شکل میں، میخوں کے طور پر پہاڑوں کو رکھ دیا، تو یہ زمین جو ہے بالکل پرسکون ہو گئی، ٹھہر گئی، رہائش کے قابل ہو گئی۔ ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مضبوط پہاڑوں کو زمین کے اوپر یوں ٹھونک دیا، رکھ دیا، زمین بالکل پرسکون ہو گئی، ڈاواڈول ہونا بند کر دیا، تو فرشتوں نے پوچھا پروردگار اتنی مضبوط مخلوق، کیا اس سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ لوہے سے بھی زیادہ تیری کوئی مضبوط مخلوق ہے، تو نے کوئی اور مضبوط چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، آگ یہ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے، مخلوق ہے آپ نے پیدا کی ہے؟ کہا کہ ہاں، پانی کہ یہ آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے، کہ پانی سے بھی کوئی طاقتور مخلوق آپ کی ہے؟ کہا ہاں، ہوا یہ پانی کے رخ کو، بہاؤ کو بھی ہوا موڑ دیتی ہے، ندیوں کے رخ کو موڑ دیتی ہے، ہوا طوفان آ جاتا ہے تو کہا کہ پروردگار ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، میرا بندہ چپکے سے صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ تمام مخلوق سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ پہاڑ مضبوط اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، پھر اس میں پانی کا نظام، وہاں سے پانی بہہ کر آ رہا ہے، ندی نالوں کی شکل بن رہی ہے، برف کی شکل میں جمع ہوا ہے گلیشیئر، وہ بھی بعد میں انسانوں کے کام آتا ہے۔ پھر ان پہاڑوں میں درخت رکھ دیے، جڑی بوٹیاں رکھ دی، ہیرے جواہرات موتی بھی وہاں سے نکلتے ہیں، بہت سارے فائدے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس اللہ نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ رکھ دی۔ 19ویں پارے کے شروع میں بھی آیا تھا، ایسے کئی سمندر ہیں، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے وہ رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے۔ کھارا پانی میٹھے میں نہیں آتا ہے، میٹھا پانی کھارے میں نہیں جاتا ہے، ادھر کا چکھو تو میٹھا، ادھر کا چکھو تو کھارا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کرنے والا تو وہ ایک اللہ ہے، اب اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے کیا؟ جب شریک نہیں ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے میں، تو پھر عبادت میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور عبادت صرف نماز نہیں ہے، مصیبت میں پکارنا بھی عبادت، مصیبت میں پکارنا بھی عبادت ہے۔ حاجت روا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مشکل کشا یعنی سنکٹ موچک، سنکٹ کو دور کرنے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن لوگ ہیں لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور جانتے نہیں ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کو، مضطر کہتے ہیں بے بس کو، لاچار کو، ظاہری تمام اسباب ختم ہو جائیں، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، اس وقت انسان کیسی بے بسی اور لاچاری محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضطر۔ کون ہے جو بے بس اور لاچار کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے اس پر لبیک کہتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہے، پہلے تو انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، بیماری آ گئی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل کا انتخاب کرتا ہے اور سب کچھ اپنا کر گزرتا ہے۔ جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں تو مولویوں کی طرف دوڑتا ہے، تعویذ، جھاڑ پھونک، دم وغیرہ یہ سب کرواتا ہے، اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو کہتا بس یا اللہ اب تو ہی، یعنی سارے اسباب ختم ہو گئے تو کہتا یا اللہ اب تو ہی ہے۔ یہاں تک کہ عجیب عجیب ایسے واقعات پیش آئے دنیا میں، جو لوگ ایتھسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے تھے، جب حالات ایسے بنے لاچاری و بے بسی کے تو اس وقت خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، گورباچوف یا ایسا کچھ نام تھا، روس کا، رسیا کا، رسیا یہ سارے وہ ہیں ایتھسٹ لوگ ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ جہاز پہ ان کا بڑا لیڈر سفر کر رہا تھا اور جہاز ہچکولے کھانے لگا اور حالت خراب ہو گئی۔ جب اعلان ہو جاتا ہے کہ بس اب کنٹرول سے باہر ہے، اس وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ جب اس طرح کے جہاز کریش ہوتے ہیں
تو ان کے آوازیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اندر مسافروں کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ کبھی کبھی آج کل سب چیزیں موجود ہیں, آپ سرچ کر کے دیکھیے, عجیب حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو وہ سفر کر رہا تھا اور جہاز میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی, تو شاید پیراشوٹ کے ذریعے سے وہ نیچے اتارا گیا اس کو. جب زمین پر اس کے قدم پڑے ہیں تو اس نے یوں ہاتھ رکھے اور کہا, او مائی گاڈ. یعنی وہ گاڈ کو تو مانتا ہی نہیں تھا, لیکن جب زمین پر اس مصیبت سے نجات ملی اور زمین پر قدم پڑے تو اچانک ایک اندر کی فطری نیچرل جو آواز ہے کہ ہاں خدا ہے, ایسی بات نہیں ہے, تو اس کے یہی الفاظ نکلے, او میرے اللہ, او میرے گاڈ. تو مجبوری میں انسان جب سارے حالات جواب دے جاتے ہیں, اسباب ختم ہو جاتے ہیں, وہ بس اسی کے سامنے بس اب تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس حال میں اللہ پکار سنتا ہے. کیوں سنتا ہے؟ یہاں تک کہ مشرک سے بھی, مشرک شرک کرنے والا, بتوں کو پوجا کرنے والا, اللہ کے ساتھ شریک و ساجی قرار دینے والا, جب ایسے حالات میں گھرتا ہے اور ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں, اب وہ کہتا ہے اللہ بس تو ہی بچا, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا, بچاؤ کا سامان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نکلنے والی آواز اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا ہے, اور اللہ کو اخلاص پسند ہے. کافر و مشرک کی طرف سے ہو تب بھی اللہ کو وہ پسند ہے. اخلاص اتنی بہت اہم چیز ہے, اور قرآن کی دلیل ہے. 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ سمندر کا سفر طے کرتے تھے اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی تھی, ہر طرف سے طوفان گھیر لیتا تھا, منظار میں کشتیاں پھنس جاتی تھی, تو وہ لات کو, عزا کو, منات کو, سب کو بھول جاتے تھے. کہتے ہیں اللہ بس تو ہی ہم کو نجات دے دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ ان کو بچا دیتا تھا. کیوں؟ مخلصین لہ الدین. اس وقت پکار کو خالص کر کے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے, کسی اور کو نہیں, کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی لات منات عزا اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا, بس وہ ایک اللہ ہے. تو اخلاص کے ساتھ وہ پکارتے تھے. مخلص مشرک بھی ہو نا تو اللہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. وہ اللہ ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا, جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. تمہارے دادا تھے وہ چلے گئے, تمہارے باپ آ گئے, باپ بھی چلے جائیں گے, پھر تم رہو گے, پھر تم بھی چلے جاؤ گے, باقی آنے والی نسلیں آئے گی. اس طرح زمین آباد رہے گی, ایک کے بعد دوسرے کو موقع ملتا رہتا ہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کی کتابیں فارسی کی ہیں کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. بڑی اچھی باتیں اس میں, نصیحت کی باتیں کہی گئی ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, خوش گپیوں میں مصروف تھے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. تو خوش گپیاں کرتے کرتے پتہ نہیں کیا سوجی بادشاہ کو. بادشاہ کہنے لگا اگر موت نہ بودے چے خوشبو دے. اگر موت نہ ہوتی تو کتنا مزہ ہوتا, میں ہمیشہ سلطنت کا بادشاہ ہوتا, خلیفہ ہوتا, ہمیشہ میری بادشاہت ہوتی, میں نہ مرتا نہ میری بادشاہت ختم ہوتی. تو جو وزیر تھا وہ بڑا دانا تھا, سمجھدار تھا. اس نے باتیں چلاتے چلاتے بیچ میں کہا کہ اگر موت نہ بودے تو سلطنت ترا کے رسیدے. اگر موت نہ ہوتی تو بادشاہت آپ تک کیسے پہنچتی؟ آپ کے باپ دادا کے پاس ہی رہتی. وہ اس دنیا سے چلے گئے تب تو تم بادشاہ بنے ہو. تو اللہ جانشین اسی طرح بناتا ہے. یجعلکم خلفاء الارض, زمین کا تمہیں جانشین بناتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ. اب بتاؤ ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ؟ قلیلا ما تذکرون. لیکن لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اتنی سمجھنے والی, دل میں اترنے والی باتیں ہیں. انسان ذرا سا غور کرے, اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے, اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے, لیکن لوگ پھر بھی اللہ کی ساجی قرار دیتے ہیں, شریک قرار دیتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح. کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں اور اندھیریوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ سمندروں کا سفر کرتے ہوئے جہاز, آج کل کے ٹیکنیک کے دور میں, بہت ترقی یافتہ دور میں بھی راستے بھٹک جاتے ہیں.
ایک ملک کی سرحد سے، سمندر کی سرحد سے دوسرے ملک میں گھس جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ادھر والے گرفتار کر لیتے ہیں، ادھر والے گرفتار کر لیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، سمندروں میں جہاز بھٹک جاتے ہیں، خشکیوں میں چلنے والے قافلے صحرا کے اندر چلے گئے، لق و دق میدانوں میں چلے گئے، راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا بھلا انسان ہے جو راستوں کا واقف ہوتا ہے، لیکن اندر تک جنگل میں چلا گیا وہ بھی راستہ بھٹک جاتا ہے۔ خشکی اور سمندر میں جب انسان راستہ بھٹکتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے ستاروں کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، وَبِالنَّجْمِ، ستاروں کے ذریعے سے تم راستہ پاتے ہو۔ جہاں یہ جو ساری مشینیں ہیں، یہ جو قبلہ نمائیں، قبلہ دکھانے والی چیز ہے، ایسٹ ویسٹ اور یہ سب دکھانے والی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پر ستارے کام آتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اپنے قدرت سے۔ سمندروں میں چلنے والے آج بھی ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں کہ یہ ستارہ ادھر مغرب سائڈ طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم اس ملک کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ستارہ اس طرف مشرق کی طرف طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم فلاں ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب تو اللہ یہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو مانسون کی ہوائیں چلاتا ہے اپنی باران رحمت سے پہلے، رحمت کی بارش اور رحمت کے قطرات برسانے سے پہلے مانسون کی ہوائیں چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، اور انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اب اللہ کی قدرت سے بارش ہونے والی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان کر لیتا ہے، بارش سے پہلے اپنی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔ اور کاشتکار لوگ، زراعت پیشہ لوگ، کسان لوگ اپنی جوتنے کا، بوائی کا کام اور اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں ہیں، بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ اب غلہ اگے گا، اناج اگے گا، پھل اگیں گے، پھول پیدا ہوں گے، اور اللہ کی یہ دھرتی سرسبز و شاداب ہو جائے گی، زمین دوبارہ گویا مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ کون ہے جو یہ خوشخبریاں سنانے والی اور پہنچانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ یہ اللہ اپنی قدرت سے مانسون اٹھاتا ہے۔ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ بنگال کی کھاڑی سے۔ کہاں پہنچ رہا ہے؟ تھار کے ریگستان میں۔ پانی اللہ تبارک و تعالی یہ نظام نہ چلاتا مانسون کا تو ہمیں کہاں پانی ملتا؟ اس ریگستان میں کہاں پانی ملتا؟ کیونکہ بادل تو سمندروں سے بنتے ہیں، یہاں تو کوئی سمندر ہے ہی نہیں، ہم تو پیاسے مر جاتے، ہمارے پاس تو پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت سے کہاں بنگال کی کھاڑی سے مانسون اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی ایک کارگو سروس ہے، ہواؤں کو حکم دے رہا ہے، لے جاؤ لے جاؤ، جا کر برسو ریگستان پر، وہاں میرے بندوں کو، میری مخلوق کو ضرورت ہے، اور یہاں آ کر پانی برس رہا ہے۔ اگر اللہ اپنے قدرت سے روک دے، ہے کوئی لانے والا؟ اللہ ہی ہے جو برساتا ہے۔ کہاں کتنا پانی برسانا ہے، کتنی بارش ہونی ہے، بس اللہ ہی کو معلوم، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ اس سورہ ابھی نماز میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں بھی یہی اللہ نے فرمایا، کتنی بارش ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کیسی ہونی ہے، بس اللہ ہی کو علم ہے۔ دنیا والے تو یوں اٹکلیں مارتے ہیں۔ آج کی خبر تھی 4-5 ضلعوں میں موسلا دھار بارش ہوگی، الرٹ جاری ہے۔ کون سی بارش ہوئی؟ الرٹ کر دیا گیا تھا لیکن نہیں ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا سب فیل ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت کے آگے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، یہ جن چیزوں کو، جن معبودوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان سب سے اونچا ہے، بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ جب کوئی چیز تھی نہیں اللہ نے پیدا کر کے دکھا دی، انسان تھا نہیں انسان پیدا کر کے دکھا دیا، درختوں کا کوئی نمونہ نہیں تھا درخت پیدا کر کے، بغیر نمونے کے کوئی پیدا کر دے اس کو کہتے ہیں الباری، جو شروع میں آغاز ہی میں کسی چیز کو وجود میں لے آئے۔ کاپی تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں تو ابتدائی سے ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے۔ بغیر لوہے کے لوہے کو پیدا کر دیا، بغیر پتھروں کے پتھروں کو پیدا کر دیا، کوئی انسان تھا ہی نہیں انسان کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی قدرت سے اسی طرح پیدا کیا ہے، اور پھر یہی اللہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا مرنے کے بعد؟ تو یہ جو زندگی ہے یہ پہلا پیریڈ ہے، پہلا دور ہے، یہ پیریڈ ختم ہوگا، دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ثم یعیدہ، اللہ اس کے لیے زندہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے زمین اور آسمان سے تمہارے لیے رزق روزی کے اسباب فراہم کر رہا ہے؟ یہ سب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے سب چیزیں، زمین سے اگتی ہے اور انسان کو یہ سب مل رہی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، اگر سچے ہو تو لا کے دکھا دو کہ ہاں ہے کوئی پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کا ساجی ہے، شریک ہے، بارشوں کو برسانے میں اللہ کا ساجی و شریک ہے، راستے دکھانے میں، رہنمائی کرنے میں اللہ کا ساجی و شریک ہے، روزی پہنچانے میں اللہ کا ساجی اور کوئی شریک ہے، اللہ کے برابر کوئی ہے؟ تو دلیل لے آؤ اگر سچے ہو، لاؤ۔ تو آگے مشرکوں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ ہاں ہے، اللہ کے ساجی اور شریک ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو کس طرح کی انہوں نے دلیل دی اور اللہ نے اس کو کیسی کاٹ کی ہے، اس کو کیسے رد کیا ہے، چونکہ شرک وہی جس طرح کی وہ دلیل دے رہے ہیں نا، ہر زمانے میں مشرک لوگ اسی طرح کی دلیل دیتے ہیں، شرک وہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پرانی دلیل ہے، کوئی نئی دلیل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔